آپ دیکھ رہے ہیں مشعل راہ ٹی وی، یعنی اسلامی معلومات کا خزانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے امتحانات لیے، میں نے اپنی جان پیش کر دی، اپنے مال کو پیش کر دیا، اپنی اولاد کو پیش کر دی، اللہ کے سامنے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پھر اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ حبیب کا مطلب بھی دوست کا ہوتا ہے اور خلیل کا مطلب بھی دوست کا ہوتا ہے۔ خلیل بھی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ حبیب کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ پیار میں، محبت میں جن سے سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ محبت میں جن کو سب کچھ دے دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے خلیل تو اپنی جان کو پیش کر دے، تو انہوں نے آگ میں کود کر اپنی جان کو پیش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے خلیل تو اپنے وطن کو پیش کر دے، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے خلیل تو اپنی اولاد کو پیش کر دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلا کر اپنی اولاد کو اللہ کے سامنے پیش کر دی، اور ادھر اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرے حبیب تو میرا حبیب ہے، تو دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا، میں آسمان پر بادلوں کا شامیانہ لگا دوں گا، تو ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر میں مہ برساؤں گا، تو کنکریوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ میں اس سے کلمہ پڑھا دوں گا، تو انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، تو بکری کے اوپر ہاتھ پھیر میں ان کے تھنوں میں دودھ بھر دوں گا، تو کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر دعا مانگ، میں عمر بن خطاب کو کلمہ پڑھا کر تیرے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ تو حبیب ان کو کہا جاتا ہے جن کے لیے سب کچھ، جن کو سب کچھ دے دیا جائے، اور خلیل ان کو کہا جاتا ہے جن سے سب کچھ لے لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ لے لیا، اور سب کچھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ ابراہیم میں نے تم سے جو امتحانات لیے، میں نے جو امتحانات تم سے لیے، تم نے ان تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی، اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ دوستو، دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب کوئی بچہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا باپ اسے انعام دیتا ہے، جب کوئی شاگرد کامیابی حاصل کرتا ہے تو استاد اسے انعام سے نوازتا ہے، جب کوئی
مرید کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مرشد اسے انعام سے نوازتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا نبی کامیاب ہوتا ہے تو اللہ اس کو انعام سے نوازتا ہے۔ اور انعام دینے کے دو شکل ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا باپ اپنے جیب سے کچھ پیسے یا کچھ انعام کے طور پر اسے دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، یہ میرے طرف سے انعام لو۔ اور دوسرا شکل اس کا یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، تم نے میرے دل کو خوش کر دیا، مانگو تم کیا مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دونوں انعامات دیے۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ایک انعام تو اللہ نے اپنے طرف سے دے دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب دوسرا انعام تم مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے وہ مانگا کہ جو اللہ کے خزانے میں صرف ایک ہی تھا، وہ تحفہ مانگ لیا، وہ نعمت اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ کے پاس بھی وہ ایک ہی موجود تھا۔ کعبے کے چوکھٹ کو پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا اے اللہ میں نے گھر تو بنا دیا ہے، اب اس میں مکین عطا کر دے۔ اے اللہ میں نے بیت اللہ کی تعمیر تو کر دی ہے، اب رسول اللہ عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں عطا کر دیا۔ اب یہاں پر میں ایک بات یہ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے میں جو صرف ایک ہی تحفہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا، اور کہا کہ اے میرے حبیب آپ کو وہاں آنا ہے جہاں میرے خلیل نے میرا گھر بنایا ہے، جہاں میرے خلیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجنا چاہا تو اپنے تمام تر مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کا انتخاب فرمایا۔ تمام مخلوقات میں انسانوں کا اللہ نے انتخاب کیا، انسانوں میں اللہ نے انبیاء کرام کا انتخاب کیا، اور انبیاء کرام میں اپنے خلیل کا انتخاب کیا، اور خلیل کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ دعا کے وقت حضرت اسماعیل موجود تھے، بیت اللہ کی تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل کے دونوں بیٹوں میں اسماعیل کا انتخاب کیا، اور اسماعیل کے نسل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، بنو کنانہ میں بنو قریش کا انتخاب کیا، بنو قریش میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں عبد المطلب کا انتخاب کیا، اور عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا، اور عبداللہ کے گھر میں اپنے حبیب محمد رسول اللہ کا انتخاب کیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں ہی دعا نہیں مانگی اور اللہ نے یوں ہی عطا نہیں کر دیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کو پیش کر دی، اپنی اولاد کو پیش کر دی، اپنا مال پیش کر دیا، اپنا وطن پیش کر دیا، ہر کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور سب کچھ لٹانے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ
بنا کچھ کیے، بنا کچھ پیش کیے، بنا کچھ قربانی دیے، بنا کچھ محنت کیے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی ذات مبارکہ، آپ سے محبت حاصل ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا ایک فارمولہ دیا قرآن کریم کی شکل میں، اور ایک عملی زندگی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل۔ جب تک ان دونوں کو ہم اپنے اندر پیوست نہیں کر لیں گے، جب تک ان دونوں پر ہم جم نہیں جائیں گے، کامیابی ہمیں کسی بھی حال میں نہیں ملنے والی۔ آج اگر ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو نمونہ چھوڑا، ہمارے لیے جو تعلیمات کو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے چھوڑا، آج ہم اس پر کتنا عمل پیرا ہے۔ ایک عملی زندگی ہمارے لیے پیش کی کہ ہم اس زندگی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنواریں، ہم نے اس زندگی سے کیا کچھ حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ ہم نے صرف اور صرف سنتوں کی دھجیاں اڑائی ہیں، مذاق اڑایا ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی صرف خلاف ورزی کی ہے، اپنایا نہیں ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں ہم ہر جگہ جوتے کھا رہے ہیں۔ آج ہمارا جو حال ہے، اپنے اس حال کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی جوتے کھا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اسی حال میں اس دنیا سے چلے گئے تو قبر میں منکر نکیر کے بھی ہم جوتے کھائیں گے۔ دنیا میں اس لیے ہم جوتے کھا رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر مسلمان ہیں، اور قبر میں اس لیے کھائیں گے کہ دنیا میں صرف نام کے مسلمان تھے، ہم اپنے ساتھ لے کر کچھ جائیں گے نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، زندگی میں تبدیلی لانا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ اگر اسی حال میں ہم دنیا کے اندر رہ گئے تو پھر دنیا کو تو ہم برباد کر ہی رہے ہیں، ہماری آخرت کی زندگی بھی ہم یہیں سے برباد کر کے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہیے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنانا ہوگا، اللہ کے احکامات کو ہمیں قبول کرنا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمارے سامنے مثال ہے دنیا کی، ہمارے پیچھے کے لوگ، آج ہم جب اپنی تاریخ پڑھتے ہیں، اسلامی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہوتا تھا۔ بارش کی ضرورت ہے، مسلمان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ فوراً بارش برسا دیتا ہے۔ کوئی اللہ کا نام لیوا ہے، آگ میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے، آگ اس کے ایک بال کو بھی نہیں جلا سکتی۔ سمندروں میں بے خوف بے خطر کود جاتا ہے، سمندر اپنے آپ کو چیر کر اسے راستہ دے دیتی ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہی ان کا ایمان تھا، یہی ان کا ایمانی قوت تھا۔ آج ہمارے پاس نہ تو ایسا ایمان ہے، نہ کوئی ایسا ایمانی طاقت ہے، نہ کوئی ایسا جذبہ ہے۔ اس لیے آج جو جس طرح چاہتا ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کو ہڑکاتا ہے، اور آج
مسلمانوں کے اندر ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان والے ہیں، آج وہ دنیا میں صرف اور صرف اپنے جان کو بچانے، اپنی زندگی کو گزارنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان ہمارے اندر سے کمزور پڑ گیا، ورنہ ہم کبھی دنیا کی کوئی کسی طاقت یا دنیا کا کوئی خطرہ، کسی سے ہم ڈرنے والے یا کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات اور اس کائنات کی ساری چیزوں کو ہمارے لیے بنایا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری تابعدار تھیں، ہم جو چاہتے تھے وہ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وہی عزت اور ہماری وہ بلندی ہمیں لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہی ہمارے اکابرین والا ایمان پیدا